بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ جی ہاں دوستو، اس بیان کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں۔ یہاں دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی 99 بیویوں کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ آپ کو سنواتے ہیں یہ خوبصورت بیان۔ سلیمان علیہ السلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے۔ جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع، ہر چیز تابع۔ مقام اتنا اونچا، مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی۔ اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 99 بیویوں میں سے بھی ایک کے بھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دیکھی اس کی بے نیازی، بڑا بے نیاز ہے۔ بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا۔ بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا۔ میری مرضی اولاد نہیں دیتا۔ 99 بیوی، 99 بیوی۔ تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا۔ بیویوں کا ایک لشکر ہوتا ہے۔ لو کر دیکھو، شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی دا کیا ٹائم ہے، جہاں کوئی شوق ہوئے کٹ گننے۔ بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی۔ کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی، بیماری کے دن ہے، پریشانی کے دن ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا، اللہ پاک کو
کچھ اور منظور ہے۔ کالی کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں۔ جنت بھی موجود نہیں۔ اللہ اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا۔ یہی سے ہے۔ اللہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت، بالکل آخری لمحات فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ۔ مسواک لے آ۔ مسواک لے آئی، فرمایا عائشہ، او میری عائشہ اس کو نرم کر دے، عائشہ اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے۔ اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا، لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ اس منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ تمام چیزیں اللہ خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے۔ جو اس آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا، آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، ہمیں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔ جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے۔ سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے۔ تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں۔ کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے۔ سب سے اچھی جگہ میری موت۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا، رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی، دیے کی ہے؟ وہ چپ کر ویندی ہے، 10 مینو ہویا کی ہے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی،
किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया। हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी औलागा तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली, तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया। साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी 1 सेकंड में बदल दी। 1 सेकंड में बदल दी। 1 सेकंड में। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं ना। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वंजना। अच्छा तेरी खुदाई वही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना कि नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई।
सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी मां ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती हैं, वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक नकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया, खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिद्दी खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है, रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ, जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज़्क बद्दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकौड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी, तुझे दुआएं देंगी। माशाअल्लाह। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा विच विक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उवेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बघियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया।
تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا. دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. نہ داڑھی نہ مونچھ، صفا بالکل گونگڑو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، ہاں نہ نیتی نہ قضا کیتی. سانو اے پیر وارا نہیں کھاندا جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا. وہ چمچیر ہے. زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500. زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے. زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے. انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے. اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں. جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری مرضی. احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں. آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا. چلی گئی، جا کے سو گئی. خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے. پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے. کیا چیز ہے؟ یہ تیری خریدی ہوئی جنت. اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں. کتنے کی؟ کہ 5000 کی. 5000. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں. انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مک بن جائے یا خریدار ڈھیر آ بن جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے. انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت. انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے. کل میری زبان پر دیکھ کر خریدی، کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے. آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا، اس کے دیکھنے سے مہنگا کر دیا. اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت. کچھ تو ساڈے وچ ہو گیا نا، تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کر، اسا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو. زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے. بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے. پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ. میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں، مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں. ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں. وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں. روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا دیتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے. آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو. جنت بڑی اوکھی ہے، جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ.
جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آج اس کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہ سے پوچھ کے آج اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں، بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا۔ نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعت چھوڑنی پڑیں گی، لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا، حرام کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا، حرام پینا چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام سننے کی اجازت نہیں، حرام پکڑنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے عزیز دوستو، کتنا خوبصورت بیان تھا کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت واقعہ اس بیان میں بتایا، اور آخر میں حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا کہ جب انہوں نے جنت خریدی تو پہلے دن 500 کی اور دوسرے دن 5000 کی دی، تو پوچھا کہ ایک دن میں جنت اتنی مہنگی ہو گئی، تو بہلول دانا رحمۃ اللہ نے کہا تھا زبیدہ کل تو نے میری زبان پر یقین کر کے جنت خریدی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے جنت کو مہنگا کر دیا۔ بڑا خوبصورت بیان تھا دوستو۔ اسی بیان میں حضرت بہلول دانا نے ایک اور حضرت زبیدہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مبارک ہو تیرے ساتھ، تو کچھ ایسا کام کرے گی جس سے یہ چرند پرند انسان حیوان جنات سب فائدہ اٹھائیں گے۔ تو نہر زبیدہ بنائی گئی تھی جو مکہ، مدینہ، عرفات، منی، طائف سب میں پھیلی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت بیان تھا دوستو۔ آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ ہمیں اچھا لگا ہو تو ہمیں سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو آگے بھی شیئر کریں۔ چلتی ہیں، ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔